پھر وہی پاکستان کی مثال دے دوں کہ عمران خان کی بات کو لوگوں نے کتنی دل جمعی سے سنا اور تن و من دھن سے اس کے ساتھ پیچھے لگ گئے، اس کے پیچھے چلیں کہ واقعی اس نے جس طرح برائیوں کو اجاگر کیا، جس طرح معاشرے کے مردہ پن کو اجاگر کیا، جس طرح معاشرے کا قانون کو ننگا کیا، جس طرح حکمرانوں کو ننگا کیا، تو اس میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اس کی خرابی یہ تھی، نقص یہ تھے کہ اس نے قرآن سے بات نہیں لیا، غیر قرآنی عمل کا حصہ دار بن گیا، پیری فقیری کے چکر میں لگ گیا اور تصوف کے پیچھے بھاگ گیا جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو وہ قرآن سے احکامات لینے کے بجائے کہ عمدہ قرآن کی بات کو مزید اجاگر کرے اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو سمجھائے، غیر قرآنی عمل کو پکڑ لیا، غیر قرآنی۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ تہجد کو قرآن سے سمجھا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ مروجہ نماز ہے ہی نہیں، تو جب یہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہے تو تہجد کہاں سے آ جائے گا؟ قرآن میں تو کوئی تہجد کا ذکر نہیں ہے جو ہمارے مروجہ طور پر رائج ہے۔ البتہ 7-8 جگہ کی آیات ہے جن کو مترجموں نے زبردستی تہجد کی نماز بنانے کی کوشش کی ہے، تو میں سب کو تو واضح نہیں کروں گا، تو اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے، تو میں صرف 3 جگہ سے آیت لوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن تہجد کس کو کہہ رہا ہے اور ہمارے آج کے مسلمانوں نے تہجد کیا بنا رکھا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ بھی بتا دوں گا کہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، بعض لوگ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 79 یعنی 17 کی 79، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بیدار رہیں، یہ تمہارے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں کھڑا کر دے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ سب سے پہلی یہی آیت ہے جس سے تہجد یہ لوگ پکڑتے ہیں، یعنی پہلی دلیل تہجد کے لیے اسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ کیا اللہ بھی اسے کوئی تہجد کی نماز کہہ رہا ہے۔ میں تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بجائے حقیقی فہم کیا اس کی طرف آتا ہوں تاکہ کم وقت میں بات واضح ہو جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور خاص تاریکی میں، فَتَحَجَّدْ، بس تم جد و جہد کرو، بہی، اس کتاب کے ذریعے، نافلۃ لک، تمہارے لیے اضافی ہے، نفل کہا جاتا ہے اضافی کو، تو یہ تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ ایسا ممکن ہے، ان یبعثک، یہ کہ وہ تمہیں اٹھائے، رب کا، تمہیں بتدریج پالنے والا، مقام محمودہ، یہ مرکب توصیفی ہے، مقام کہتے ہیں حیثیت کو، اور محمود کا مادہ یہ حمد سے ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو، تو محمود جس میں تعریف جمع ہو، تعریفی حیثیت میں، یعنی جس میں تمام تعریف جمع ہو اس حیثیت میں۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کا رواں ترجمہ سن لیں۔ اور تاریکی میں، بس تم اس کتاب کے ذریعے جد و جہد کرو، تمہارے لیے اضافی ہے، ممکن ہے تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، ایک تعریفی حیثیت میں کھڑا کرے، ایک تعریفی حیثیت میں اٹھائے۔ تو یہ ہے اس کی حقیقی فہم۔ حکم یہاں یہ ہے کہ جب تاریک دور گزر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کی دنیا میں مسلمانوں پر تاریک دور ہی گزر رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو، بے شک وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اوپر تاریکی مسلط کی گئی ہے۔ تو اس تاریکی میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کتاب کے ذریعے کوشش کرو، جد و جہد کرو، جاگے رہو، کہ حجد اصل میں جاگے رہنے کو کہا جاتا ہے، تو تم جاگتے رہو اس تاریکی میں بھی، کس کے ذریعے؟ یعنی بھی اس کتاب کے ذریعے، اور یہ تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، کیونکہ کتاب کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، عام مسلمانوں نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اس لیے اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے،
جبکہ اللہ نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کی کتاب کہا ہے، ہدی للناس کہا ہے، ہدی للمسلمان نہیں کہا، ہدی للمسلم نہیں کہا. تو یہ تو لوگوں کے لیے ہے ہدایت کی کتاب، اور لوگ ساری دنیا کے افراد ہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا ہر شخص ناس میں شامل ہے، اور اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے کہ ایسے تاریکی میں جس جگہ بھی، دنیا کے کسی خطے میں بھی جب لوگوں پر ایک تاریک دور مسلط ہے، ان کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی ہو، وہ ایک خاص تاریکی میں رہ رہے ہوں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کے ذریعے جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے اضافی عمل ہے، تم کتاب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ بے شک تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، لیکن ایسا اضافی عمل کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے نتائج بڑے اچھے آگے اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے یہ کہ تمہیں تمہارا رب اس تعریفی حیثیت میں اٹھائے. تعریفی حیثیت کون سا نہیں، مقام محمودہ کیا ہے؟ ایک ایسی حیثیت جس کی دنیا تعریف کرے کہ واقعی ایسا کردار ہمیں چاہیے، ہم بھی اس حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں. آج جو مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کسی گنتی میں شمار نہیں ہے، کتنے ہی بڑے کوئی کیوں نہ ہو، ان کی کوئی نہیں سنتا ہے. ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل پوری مسلم دنیا کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، اپنے ارد گرد حملے بھی کر رہا ہے، غزہ میں وہ بمباری کر رہا ہے، لبنان میں وہ کر رہا ہے، شام میں وہ کر رہا ہے، عراق میں جا کر وہ خلاف ورزی کرتا ہے، ایران میں جا کر وہ تباہی مچاتا ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ جہاں چاہے وہاں حملہ کرتا ہے، اور اسے دنیا سپورٹ کرے. خاص طور پر جو سپر طاقت ہے امریکہ، وہ اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اسے سپورٹ کرتا ہے، اسے مکمل اپنا تعاون فراہم کرتا ہے. ایسا کس لیے؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ حیثیت انہوں نے خود کھویا ہے اپنے کرداروں کی وجہ سے. اگر ان کا کردار قرآن کے مطابق ہوتا تو ان کی حیثیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر ان کی حیثیت گرانے کی کوشش کی جاتی تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، تم اس کتاب کے ذریعے جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے اضافی عمل ہے، اور ایسا کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس تعریفی حیثیت میں اٹھائے. پھر ایسی تعریفی حیثیت ہوگی کہ دنیا اس کے پیچھے چلے گی، اس کا انکار نہیں کر سکے گی. تو یہاں کوئی تہجد کی نماز نہیں ہے. یہ پہلی آیت تھی. اب دوسری جگہ آپ آ جائیے، تو یہ ہے سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر 113، یعنی 3 کی 113. اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے، اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. تو حالانکہ ان کے ترجمے میں بھی یہاں پر لفظ تہجد نہیں ہے، لیکن رات کی عبادت کو، رات میں سجدہ کرنے کو یہ لوگ تہجد کا نام دیتے ہیں، اس لیے اس کو بھی تہجد میں شمار کر لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے. اب آئیے اس کی حقیقی فہم کو آتے ہیں کہ بات کیا ہے. لیسو سوان، نہیں ہوں گے برابر، من اہل الکتاب، الکتاب کی اہلیت والوں سے، امتن، ماخذ والے ہیں. ماخذ کہا جاتا ہے یعنی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے. قائمتن، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. یتلونا، وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. آنا اللیل، تاریکی کے نزدیک. جو آنا ہے، آنا کہتے ہیں نزدیکی کو، اور اللیل خاص تاریکی. وہم یسجدون، اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زمین پر ناک رگڑ کر اس طرح سے جھک جائیں کہ سر نیچے اور پچھواڑا اوپر ہو. ہرگز اللہ ایسی کوئی بےہودگی والی بات نہیں کرتا. تو اس کا پہلے رواں ترجمہ سن لیں.
پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں. کوئی یہ برابری نہیں ہے. الکتاب کی اہلیت والوں میں سے ماخذ والے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہیں خاص تاریکی کے نزدیک، اور وہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. نہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کوئی برابر نہیں ہوتا ہے، اور الکتاب کی اہلیت والے بھی جو دعوے دار ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ تو واقعی وہ ماخذ والے ہوتے ہیں، یعنی جو جڑ بنیاد کو پکڑتے ہیں، خاص کرتے اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہمارا ماخذ ہے کیونکہ ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور اسی اصل ماخذ قرآن ہے، لیکن جب عملی طور پر آتے ہیں تو اس ماخذ پر نہیں ڈٹے ہوتے بلکہ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر چکے ہوتے ہیں اور حقیقی احکامات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الکتاب کی اہلیت والوں میں سے جو ماخذ والے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور وہ کیسے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتیں خاص تاریکی کے نزدیک سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو جب وہ اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اس تاریکی کے نزدیک بھی، تو پھر وہ اس کی فرما برداری بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اسی کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی فرما برداری اختیار کریں تو وہ تاریکی سے نکل بھی آتے ہیں اور پھر ان کی حیثیت بھی بن جاتی ہے، لوگ پھر انہیں ماننے لگتے ہیں، دنیا اسے جاننے لگتی ہے. تو یہ تھی دوسری جگہ. اور اب آ جائیے آپ تیسری اور آخری جگہ، تو یہ ہے سورہ المزمل، اور اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک لے لیں، یعنی 73 کی 1 to 6. اے مزمل، کپڑوں میں لپٹے والے محمد، رات میں قیام کریں مگر تھوڑا، اس رات کا نصف حصہ یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں یا کچھ زیادہ کر لیں اس سے، اور قرآن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. بے شک ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری کلام قرآن کریم ڈالیں گے، نازل کریں گے. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت روندنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ میں. یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ جس سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول بھی رات کو اٹھتے تھے، اب تھوڑی رات، آدھی رات یا کوئی ایک پیر حصہ، اور اس میں وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے، لہٰذا یہ بھی تہجد کی نماز ہو گئی، جبکہ اس میں ہرگز کوئی تہجد کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ کوئی تہجد کی بات ہو رہی ہے. آئیے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں بجائے اس پر تنقیدی بحث کر کے وقت ضائع کریں. یا ایھا المزمل، مزمل کہا جاتا ہے جو لوگ ساتھیوں کو اکٹھا کرے، یعنی ایک کارواں بنا لے. اب میں آپ کی مثال میں پھر پاکستان سے ہی دوں گا کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں عمران خان اٹھا، اس نے ساتھیوں کو اکٹھے کیا اور ایک کارواں بنایا جس کا نام اس نے پی ٹی آئی رکھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف. اس کو کہا جائے گا مزمل. جو بھی شخص ایسا کرے گا، ہر خطے میں ہر جگہ لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے آپ اپنے اپنے لیڈروں کا نام لے سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ملائیشیا میں مہاتیر محمد، اس نے ساتھیوں کو اکٹھے کیا اور ایک عرصے تک حکمرانی کر کے قوم کو عروج بھی دیا، ملک کو ترقی کے راہ پر بھی گامزن کیا. یہاں تو خیر کیا کچھ نہیں، لیکن کم از کم اٹھا تو ضرور. تو اس لیے ایسے اٹھنے والوں کو، ایسے لوگوں کو جو ساتھیوں کو اکٹھا کرے اور ایک کارواں بنا لے، اس کو مزمل کہا جاتا ہے. تو اے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے والے، اے کارواں بنانے والے، قم اللیل، اٹھو خاص تاریکی، الا قلیلا، صرف تھوڑی. تو خاص تاریکی میں صرف تھوڑے ہی اٹھو. یقینی سی بات، ایک تاریک ماحول ہے، ایک کچھ چل رہا ہے، اس کے خلاف لوگ بول نہیں سکتے. مثال کے طور پر امریکہ کے خلاف بول نہیں سکتے، اسرائیل کے خلاف لوگ بول نہیں سکتے، یعنی بولتے وہ لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی نقار خانے میں طوطی کی آواز، تو وہ طوطی کی آواز تو بیکار ہی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں اس کو، بھلے چیختی رہے. تو اسی طرح یعنی ایسے خاص تاریکی جو ہو، تو اس میں اللہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہے، ایسے فرد کو کہہ رہا ہے جو ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کارواں بھی بنا لے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خاص تاریکی کو اٹھو، بے شک تھوڑے ہی ہو. یعنی چاہے ساتھی تمہارے بہت کم کیوں نہ ہو، لیکن اٹھو ضرور. بیٹھے نہیں رہنا، ظلم نہیں سہنا. اگر ظلم سہتے رہو گے تو ظالم ہی بن جاؤ گے.
اس کے بعد ایسے کس لیے کہہ رہا ہے؟ نصف ہو، اس کی برابری، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے نقائص تھوڑے، او زد، یا زیادہ کر لے، علیہ اس پر، ورتل، اور عمدہ تناسب والا، القرآن، القرآن الکتاب، اللہ کی کتاب، ترتیلا، تم اسے عمدہ تناسب سے دیکھو۔ انا، بے شک ہم، سنلقی، جلد ہم پیش کریں گے، قولاً، وہ علیہ کا تم پر، قولاً بات، ثقیلا بھاری، انا، بے شک، ناشیتا، یہ ہے ناشیتا اٹھنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ بلند ہونے کو کہا جاتا ہے، اللیل، خاص تاریکی، ہی اشد، وہی زیادہ سخت ہے، وطن، تو یہ جو وہ روند کر، ہموار کرنا، روندنے والے کو نہیں کہا جاتا، روندنے والا تو ظالم ہوتا ہے، اور جو روند کر ہمواری پیدا کرے، واقومو، اور وہ ڈٹ جائے، قیلا، جو بات کہا ہے، جو بات اس نے کہا اس پر وہ ڈٹ جائے، وہ یو ٹرن نہ لے، کیونکہ یو ٹرن لینے والا ثابت قدم نہیں ہوتا ہے، ایسا لیڈر پورے قوم کو مروا دیتا ہے، تو یو ٹرن لینے والا نہ ہو، جو بات کہا اس پر ڈٹنے والا ہو۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں پہلے آپ کو اس کا رواں ترجمہ سنا دوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں کہ اے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے والے، خاص تاریکی میں صرف تھوڑے اٹھو، اس کی برابری یا اس سے نقائص تھوڑے، یا اس پر عمدہ تناسب والا القرآن زیادہ ہو، تم عمدہ تناسب سے دو، بے شک ہم جلد تم پر بھاری بات پیش کریں گے، بے شک تاریکی میں بلند ہونا، روند کر ہموار کرنے میں وہی زیادہ سخت ہے، یعنی بات میں ثابت قدم رہنا۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب یہ بات سمجھ لیں، گو کہ میں آدھی بات تو پہلے سمجھا چکا ہوں، کہ جو لوگوں کو، ساتھیوں کو اکٹھے کر سکیں، یعنی ایک کارواں بنا سکے، ایک جماعت بنا سکے، ایسے فرد کو مزمل کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب خاص تاریکی ہو تو اس میں بے شک تھوڑے ہی ہو، لیکن اٹھو ضرور، بیٹھے نہیں رہنا، ظلم نہیں سہتے رہنا، اور یہ کس لیے کہ چاہے اس کی برابری ہو جائے یا جو اس کے تھوڑے نقائص ہیں وہی واضح ہو جائے۔ زیادہ نقائص اجاگر ہو جائیں گے اور اچھی بات ہوگی، لیکن جو تھوڑے نقائص کم از کم وہ اجاگر ہو جائے یا اس کی برابری تو آ جائے، لوگ سمجھیں تو صحیح کہ ظلم چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو سدھارنے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر تم اس پر عمدہ تناسب والا القرآن جو ہے وہ زیادہ ہو، نہ تم القرآن سے اسے زیادہ کر کے بتاؤ اللہ کے احکامات کو، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے، کیوں ظلم سہ رہے ہو، اللہ کا حکم کیا ہے، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ بولیں، یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ دھوکہ نہ دیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ جو کہیں اس پر ڈٹ جانے والے ہوں۔ تو یہ سب کچھ جب کیسے ہوگا، جب آپ ایک عمدہ تناسب والا قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ تم ہی عمدہ کر کے دو گے، یعنی اللہ کے احکامات کو اجاگر کرنے کے لیے تم ہی عمدہ طریقے سے واپس آنا پڑے گا، کیونکہ رہنما کی بات، لیڈر کی بات لوگ سنتے ہیں۔ میں پھر وہی پاکستان کی مثال دے دوں کہ عمران خان کی بات کو لوگوں نے کتنی دل جمعی سے سنا اور تن و من دھن سے اس کے ساتھ پیچھے لگ گئے، اس کے پیچھے چلیں کہ واقعی اس نے جس طرح برائیوں کو اجاگر کیا، جس طرح معاشرے کے مردہ پن کو اجاگر کیا، جس طرح معاشرے کے قانون کو ننگا کیا، جس طرح حکمران کو ننگا کیا، تو اس میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اس کی خرابی یہ تھی، نقائص یہ تھے کہ اس نے قرآن سے بات نہیں لیا، غیر قرآنی عمل کا حصہ دار بن گیا، پیری فقیری کے چکر میں لگ گیا اور تصوف کے پیچھے بھاگ گیا جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو وہ قرآن سے احکامات لینے کے بجائے کہ عمدہ قرآن کی بات کو مزید اجاگر کرے اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو سمجھائے، غیر قرآنی عمل کو پکڑ لیا، غیر قرآنی نصیحت کو پکڑ لیا، تو اس لیے وہ نتائج سامنے نہیں۔ حالانکہ جو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم جلد تم پر بھاری بات پیش کریں گے، تو ایک بھاری بات، بھاری ذمہ داری تو پیش ہو گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت وہی رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جہاں اللہ کی کتاب میں ملاوٹ ہو گئی، اچھا نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے پھر ہوا کیا
جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھاری بات بھی ہم تم پر پیش کر دیں گے، سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بے شک اس تاریکی میں روند کر ہموار کر کے خود کو بلند کرنا جو وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ یعنی جب وہ جو کہی گئی بات ہے اس پر ڈٹنے والے ہوں گے۔ تو یہ اس کی کامیابی کا راز ہے۔ تو کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، اس تاریکی میں اگر آپ کو بلند ہونا ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، تو آپ کو ان سب کو روند کر ہموار کر کے، راستہ ہموار کر کے آگے بڑھنا ہے۔ گو کہ یہ بڑا سخت عمل ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو بات کہی اس پر آپ کو ڈٹ جانا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا، اس سے ہٹنا نہیں ہے، تو کامیابی ملے گی۔ تو عمران خان کی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ اس نے آدھی بات پر تو عمل کیا، لیکن جب نتائج آنے کی باری آئی، جہاں سے ذمہ داری شروع ہوئی، وہاں سے اس نے ملاوٹ کر دیا۔ تو جب شرک ہو جائے اللہ کے کلام میں، اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ نتائج نہیں حاصل ہوتے ہیں جو اللہ دے رہا ہے۔ تو ابتدائی کام تو اللہ کے احکامات کے تحت ہوا، اس لیے بڑی کامیابی ملی، لیکن جہاں سے عمل شروع ہوا، جہاں سے ذمہ داری کا بوجھ پڑا، وہاں سے اللہ کی ہدایت سے دور ہو گیا، جس کا نتیجہ بھی خود اس کے لیے بھی خراب نکلا اور پوری قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ آج قوم میں نہ اخلاقی معیار ہے، نہ قوم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ قوم کی کوئی سمت ہے، یعنی قوم بننے سے ہی گزر گئے۔ قوم تو کم از کم ہوتا ہے کوئی ایک نقطے پر متفق تو ہو، اس نے پاگلوں کا ہجوم بنا دیا جس کو کسی کو اپنی سمت کا اندازہ ہی نہیں کہ سمت کیا ہے، شخصیت پرستی کے پیچھے بھاگ لی۔ جہاں شخصیت پرستی آ جائے وہاں کردار ختم ہو جاتا ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شخصیت پرستی جو ہے وہ تنزل کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی ہمارا انجام ہوا ہے۔ کاش اللہ کی بات کو سمجھیں، اس کے مطابق آئیں تو پھر کامیابی ہو۔ تو بہرحال یہ میں نے 3 جگہ سے آیتیں واضح کر دی، اس میں کہیں بھی کوئی تہجد کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرنا، رکعتیں پڑھنا، رقت آمیز انداز میں دعائیں کرنا، یا جس کو انہوں نے تہجد کا نام دے رکھا ہے، اس عمل کی قطعی طور پر کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو کہا ہے تہجد کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، بیدار رہو، جد و جہد کرو، تو وہ اپنی کتاب کے ذریعے کہا ہے، غیر اللہ کی کتاب کے ذریعے نہیں۔ تو آج بھی حقیقی معنوں میں قرآن جس کو تہجد کہہ رہا ہے، ہم اس تہجد کو اپنا لیں تو ہم اس تاریک دور سے نکل سکتے ہیں، وگرنہ ذلت و خاری آج مسلمانوں کے نام پر لکھا ہوا ہے، اور یہی مقدر رہے گا جب تک اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔